اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، کتاب مبادئ العربیہ کے ہم اختتام پر ہے، حصہ نحو اور جلد نمبر 1 ہے۔ اس میں آج چند سوالات اور اس کے جوابات ہم فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ میں سمجھے تو سمجھ لے کہ اس کتاب مبادئ العربیہ کا نچوڑ اور آپ اور میری زندگی کے لیے یہ بہت ہی امپارٹنٹ سوالات ہیں۔ اس کو یاد رکھنے سے ہمیں، اگر اس کتاب کے ہر جز ہمیں یاد نہ رہ جائے، لیکن یہ سوالات اگر اجمالی طور پر ہمارے ذہن میں رہ جائے تو ہمارے لیے بہت علمی میدان میں اور کلمات معصومین علیہم السلام اور فرامین قرآن اور آیات الہی کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی سپورٹ حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا اولاً سوال یہ کیا ہے کہ مصنف نے کیا ہر کلام کا اسم اور فعل اور حرف سے مرکب ہونا ضروری ہے؟ سوال کو سمجھے، ہر کلام جہاں جہاں بھی آپ کو کلام ملے تو وہاں پر اسم ایک، فعل اور حرف سے مرکب ہونا ضروری ہے؟ تو یہاں پر دو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ فردن یہاں پر اسم ہو، فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو، اس سے کلام ہونا یہاں پر تینوں کا ایک ہی وقت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو علم نحو میں اس کا جواب یہ ہے کہ علم نحو میں اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کلام کسے کہا جاتا ہے، کلام کا معنی کیا ہے۔ پھر ہم کہیں گے کہ کلام اسم ہوتا ہے، فعل سے ہوتا ہے، حرف سے ہوتا ہے اور ان چیزوں سے مرکب تینوں سے مرکب ہوتا ہے یا بعض سے ہوتا ہے، اس سے تب ہمیں پتہ چلے گا۔ لہٰذا علم نحو میں کلام اسے کہا جاتا ہے هو اللفظ المرکب المفید بالوضع، بناتے وقت ہی کیا ہے، ایک ایسا لفظ جو مرکب ہے اور مفید بھی ہے، تو یہی کلام کہلائے گا۔ تو اب اس میں چاہے کبھی کیا ہوتا ہے، ایسا مرکب لفظ جو مفہوم کامل دیتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مرکب ہوا ہے، تو جو کبھی دو اسم سے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی ایک اسم اور فعل سے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی حرف اور فعل سے بھی ہوتے ہیں اور کبھی صرف فعل سے ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اسم بھی ہو، فعل بھی ہو اور حرف بھی ہو، تینوں آ جائے تو اس کو کلام کہلائے، کوئی قید ایسا نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا کوئی بھی ایسا لفظ جو مرکب ہے، مفید ہے، اس کا مفہوم کامل ہو جائے تو وہ کلام کہلائے گا۔ تو بہت آسان ہو گیا۔ اب وضاحت کرے تو یوں اس کی وضاحت ہوگی کہ کلام کے لیے شرط ہے مرکب ہو، مفید ہو۔ اصل معیاری بات تو یہ ہے کہ کلام بنانا ہے تو کیا ہے، مرکب ہونا چاہیے۔ اس سے یہ مطلب سمجھنا کہ اسم بھی ہونا چاہیے، فعل بھی ہونا چاہیے، حرف بھی ہونا چاہیے، تینوں ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ مرکب کہا ہے اور مرکب بھی مفید والا مرکب ہو، ناقص والا مرکب نہ ہو۔ مثلا مفید، پس مرکب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لازماً یہ مرکب ہوا ہے تو اسم پلس حرف پلس فعل ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسم بھی ایڈ ہو اس کے اندر، حرف بھی ایڈ ہو اور فعل بھی ایڈ ہو تو پھر ہم اس کے کہیں کلام۔ تینوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پھر کبھی دیکھو، اب اسی سے ہمیں اس سے واللفظ المرکب المفید بالوضع سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کبھی دو سے یا دو سے زیادہ کلمات کے مل جانے سے بن سکتا ہے کلام۔ مثلا اسم اور اسم،
یعنی دو اسم سے مثلا کلام بن سکتا ہے. تو اب کہا تھا کہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، تو یہاں پر دو اسم سے بھی بن رہا ہے. مثلا کیسے؟ زید قائم. دیکھو زید بھی اسم ہے، قائم یعنی کھڑا ہونے والا، تو کھڑا قائم کرنے والا. تو یہاں پر کیا ہے؟ زید قائم ہے، تو یہاں پر زید بھی اسم ہے اور قائم اسم مفعول ہے، تو لحاظ دونوں اسم ہے. اب یہاں پر اس سے جملہ بن گیا، تو فعل بھی ہونا، اسم بھی ہونا، حرف بھی ہونا کہا تھا، یہاں پر بھی دو اسم سے کلام بن گیا ہے. اسی طرح ایک فعل اور اسم سے بھی مرکب ہو کر جو ہے کلام مفید بن جاتا ہے. مثلا قام زید، قام فعل ہے، زید اس کے لیے فاعل ہے. دیکھا تو یہاں پر فعل، ایک کلمہ فعل ہے، دوسرا کلمہ اسم ہے، تو اس سے بھی کلام بن گیا. تو تینوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو کبھی کیا دیکھو آپ فعل اور حرف سے بھی مل کر، حرف اور فعل سے مل کر کہو، یا فعل اور حرف دونوں مل کر بھی کلام بن جاتا ہے. مثلا حل قام زید، حل یہاں پر دیکھو حرف ہے، یہاں پر پھر قامہ ہے، پھر زید، کلام بن گیا. کیا زید کیا ہے؟ قائم ہے، وہ اٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، تو یہ بھی کلام ہے. ٹھیک. یا صرف یہ بات تو چھوڑو دو آیا، بلکہ صرف اسم ہو تب بھی وہ کلام بن جاتا ہے، صرف اسم ہو. کبھی آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ ایک لفظ ہو جو کہ کلام واقع ہو رہا ہو؟ جی ہاں. آپ دیکھتے ہیں، ہم یہاں پر دیکھو کسی نے سوال کیا من ضربا، یا کسی نے کہا من اکلا، کس نے کھایا، کس نے پیا. مثلا من جلسا، کون بیٹھا، تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اس شخص کا نام لیں گے جس نے یہ کام کیا ہے، یعنی جو کھایا ہے، جس نے پیا ہے. تو اس کا نام اگر اسم زید ہو، مثلا بکر ہو، خالد ہو، جو بھی ہو، تو ہم اس کا نام لے لیتا ہے. مثلا کہے من قاما، کون کھڑا ہو گیا ہے، من جلسا، کون بیٹھا ہے، تو اگر وہ زید ہے تو ہم صرف کہیں گے زید، زید ہے. تو اب دیکھو بالفاظ دیگر یہی لفظ ایک زید ہے، لیکن یہ کلام بن رہا ہے، محلن ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ کلام بن رہا ہے اس کے جواب کے طور پر. تو اصل جواب کیا ہے؟ قام زید، زید قائم ہے، یعنی جلس زید، زید بیٹھا ہے. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ صرف تینوں کو ہونا ایک ساتھ ضروری نہیں ہے. صرف ایک زید سے ہی کیا ہے، لفظ سے کلام بن جاتا ہے. کبھی حرف سے مل کر، حرف اور فعل مل کر، کبھی دو اسم سے اور کبھی دو فعل سے بھی کلام بن جاتے ہیں. یہ ہو گیا پہلا سوال کا جواب. اب ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں. مصنف صاحب نے دوسرا سوال قائم کیا ہے، علم نحو کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے. اس میں ہماری محنت یہ ہے کہ علم نحو کسے کہتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے. علم نحو یہ ہے جس سے کلام عربی کے اعراب، اب کسے کہتے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں. کلام عربی کے اعراب، اعراب یعنی کیا ہے؟ رفع، نصب، جزم کا جر، جزم فعل میں، جر اسم میں. تو ان اعراب کے عربی کلام، ایک بات یہ اور معلوم کی جا سکتی ہے، اور دوسرا کیا ہے، اس کے ترکیب کو معلوم کرنا ہوتا ہے. یعنی ترکیب کے لحاظ سے یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، ترکیب کے لحاظ سے مفعول واقع ہو رہا ہے، ترکیب کے لحاظ سے یہ ذوالحال ہو رہا ہے، یہ حال ہو رہا ہے، یہ تمیز واقع ہو رہا ہے. تو یہ ترتیب ایک بنانا ایسے معنی ہے، اس کو کہتے ہیں علم نحو. یعنی تاکہ کیوں کرتے ہیں؟ فائدہ، تاکہ معنی درست سمجھ میں آ جائے. جو معنی آپ ترکیبات کیوں کر رہے ہیں، کلام عربی کے اعراب کیوں لگا رہے ہیں،
مثلا فاعل ہے تو اس کو رفع کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ ہم پہچان سکیں اور یہ معنی کرتے وقت درست معنی کریں، فاعل کی جگہ پہ ہم مفعول کا معنی نہ کر پائے، اس لیے مفعول کو منصوب کیا ہے تو کہیں پہ فرامین معصومین منصوب والے میں ہم جو ہے فاعل والا تو وہاں پر ترجمہ نہ کر رہا ہو، تو اس سے بچنے کے لیے یہاں بالفاظ دیگر درستگی معنی سمجھ میں آ جانے کے لیے کیا ہے علم نحو کیا ہے ضروری ہے، بس وہ علم جس سے کلام عربی کے اعراب تینوں چاروں اور اس کے ترکیب معلوم ہو جائے تو اسی کو ہم علم نحو کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ 3-4 فائدہ ہے۔ ایک، علم نحو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے صحیح کیا ہے آیات اور روایت پڑھ سکتا ہے، ایک فائدہ یہ بہت زبردست۔ دوسرا فائدہ ہے غلط فہمی دور ہو جاتا ہے، جو ہمیں ذہن میں اشتباہ مبہم تھے، غلط فہمیاں تھے، وہ دور ہو جاتے ہیں علم کلام نحو یعنی علم نحو پڑھنے سے۔ 2 فائدہ ہو گیا۔ تیسرا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فاعل ہو، مبتدا ہو، خبر ہو، مفعول ہو وغیرہ 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 کی درست پہچان آ جاتی ہے علم نحو پڑھنے سے۔ اور چوتھی منزل اور چوتھا جو فائدہ ہے عربی زبان میں درستی اور فصاحت پیدا ہوتا ہے۔ کسی کلام کے اگر آپ حسن اور زیبا اور فصاحت کو دیکھنا ہے تو اس کلام کے کیا ہے اصلی قواعد اور ضوابط پر نظر رکھنے سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ علم نحو کا یہ فائدہ ہے، آیات الہی روایت معصومین پڑھ سکتا ہے آرام سے۔ دوسرا غلط فہمی دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا فاعل و مفعول و تمیز و حال و ذوالحال وغیرہ کے پہ درست پہچان ہوتی ہے۔ چوتھا جو ہے عربی زبان میں فصاحت بلاغت پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سوال کا جواب ہو گیا۔ اب ہم تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا سوال افعال و اسماء کے آخر میں عارض ہونے والے حالتیں کتنی ہوتی ہے؟ مثلا آپ نے کوئی فعل دیکھ لیا یا کوئی اس اسماء بہت سارے اسم ہے تو وہ دیکھ لیا، دیکھ لینے کے بعد اس کے آخر میں جو حالات واقع ہوتے ہیں تو حالات کی کتنی ہوتی ہے؟ تو ہم کہیں گے وہ حالات 4 حالتیں ہوتی ہے۔ ایک حالت رفع، دوسرے حالت ہم نصب کہیں گے، تیسرے حالت کو جر کہیں گے اور چوتھی حالت کو جزم کہیں گے۔ اور افعال میں ہو تو رفع نصب جزم آتا ہے، اسم میں ہو اسماء میں آ جائے تو اس وقت آخری کیا ہے اسماء کے آخر میں رفع نصب جر آتا ہے۔ اور جر صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، یہ فعل پر کبھی جر نہیں آئے گا۔ اور جزم یہ صرف فعل کے ساتھ مخصوص ہے، کبھی آپ کو کیا ہے نہیں ملے گا کہ کسی وقت بھی کسی اسم پر جزم آیا ہوا ہو، کسی جگہ پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فعل پر جر آیا ہوا ہو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن میں اور روایات معصومین میں، تو وہاں پر کبھی نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے دیکھو معنی میں درستگی پیدا ہو رہی ہے اور فصاحت و بلاغت پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہے علم نحو کا۔ اور ایک اور سوال ہے، اب فعل مضارع میں رفع نصب اور جزم کی کیا علامت ہے؟ اب سوال آیا ہے مصنف کی طرف سے، وہ افعال کی تعریف، افعال کی جانب ہے۔ افعال میں سے بھی وہ بھی فعل مضارع کے اندر، اور فعل مضارع میں بھی رفع نصب اور جزم کی کیا علامتیں ہیں؟ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ فعل مضارع میں 3 جو رفع ہے، 3 حالتیں بنتی ہے، وہ رفع ہے ایک دوسرا جو ہے نصب ہے، تیسرا کیا ہے جزم ہے۔ اب فعل مضارع مرفوع کا ہے یا حالت رفع میں کب ہوتا ہے؟ تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے فعل مضارع
خالی فعل مضارع ہی ہو، اس کے اوپر کوئی عوامل جازمہ یا عوامل ناصبہ داخل نہ ہو، تو سمجھ لے کہ یہی علامت ہے کہ فعل مضارع مرفوع حالت میں ہے۔ مثلا آخر میں ضمہ آ جاتا ہے اس وقت جب عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہو، تو اس کے جو حالت رفع 3 قسم کے ہیں۔ ایک مثلا آخر میں ضمہ ظاہر ہو کے بھی آتا ہے، مثلا یکتبو میں دیکھو یکتبو فعل مضارع ہے اور آخر میں ضمہ مرفوع کی حالت میں ہے، اور یہاں پر لم بھی نہیں ہے، یعنی جازمہ حرف بھی نہیں ہے، ناصبہ حرف بھی نہیں ہے، داخل نہیں ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں یہ جو یکتبو، اکتبو، نکتبو، تکتبو، یہ جو 3-4 افعال ہے، 5 افعال ہے متکلم کے 2، اور یہ یکتبو، تکتبو 2 اور اکتبو 5، ان 5 صیغوں میں کیا ہے؟ ضمہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور جو افعال خمسہ ہے، افعال خمسہ ہم کہیں گے، افعال خمسہ کیسے کہتے ہیں؟ اس میں در حالانکہ افعال خمسہ نہیں ہے تو 7 ہے، لیکن اس میں جو تکرار ہے ان میں سے تثنیہ 4 ہے، ان کے بدل میں 1 رکھا ہے، 3 کے بدلے میں 1 رکھا ہے، دوسرا غائب کے ہے تو 2 رکھا ہے، تو لہٰذا 5 افعال خمسہ ہے۔ ان میں حالت رفعی یہ ہے، حالت رفع ہونے کے پہچانی ہے فعل کے اندر، فعل مضارع کے اندر، ان میں سے جو نون ہوتا ہے یفعلان، مثلا یفعلان، تفعلان، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تو یہ یفعلون کیا ہے؟ 2 ہے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، تفعلنا، اس میں نہیں، یفعلان، یفعلون، تفعلان 3 ہے، تفعلان، 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 غائب کے 1، مخاطب کے 2، اور تفعلون 1 ہے اور یفعلون 2 ہے، تو کیا ہوا؟ 5 ہو گئے، تفعلین 6 ہو گیا، اور یفعلان 1 ہے، 7 ہو گئے۔ تو ان 7 میں الف خمسہ میں نون ثابت ہے، یہاں پر دیکھو الف اور نون ثابت ہے، علامت رفع ہے، یہی ضمے کے بدل میں آ کے بیٹھا ہوا، یہ شروع درس میں آپ کو کہا تھا۔ مثلا یکتبانی، تکتبانی، یکتبون، تکتبون، تکتبین، مثلا یہ افعال ہے، یہ حالت رفع میں فعل مضارع کی حالت ہے، علامت ہے۔ بتا دیا فعل مضارع خلاصہ عوامل جازمہ و ناصبہ سے پاک و منزہ ہو، یعنی خالی ہو، تو اس وقت یہ رفع حالت میں ہوتا ہے۔ اب رفع حالت میں ہو تو اس کی 2 قسم ہے، یعنی الف اور نون رفع حالت میں، ضمہ اس کے اصلی ہے، رفع اصلی ہے، اور فرعی جو ضمے کے جو بدل میں آیا ہے وہ نون کا ثابت رہ جانا، یہی فعل مضارع کی رفع ہونے کی علامت ہے۔ اور فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے؟ جب اس پر حالت کیا ہے؟ فرمایا تھا کہ دوسرا یہی سوال یہی ہے نا، سوال یہ ہے کہ فعل مضارع میں رفع، نصب اور جزم کی کیا علامت ہے، تو ہمیں تینوں کی علامتیں بیان کرنے ہوں گے۔ تو یہاں پر رفع حالت تو بتا دیا، اب نصبی حالت کب ہوتی ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ فعل مضارع یعنی منصوب ہو جاتا ہے، اس کے پر زبر آ جاتا ہے آخر میں، کب؟ جب اس پر عوامل ناصبہ داخل ہو۔ عوامل ناصبہ کیا کہے، یا حروف ناصبہ کہو آپ اس کو، تو یہ حروف ناصبہ کئی چند ہے، مثلا ان ہے، لن ہے، کئی ہے، یہ دیکھو ان کے بعد آخر فعل مضارع نصب ہوتا ہے، یعنی زبر آ جاتا ہے۔ اسی طرح لن ہے، کئی ہے، ان ہے، ان ناصبہ کہتے ہیں، حتی ہے، لی ہے، لی کے بعد ان مقدر میں ہو کر فعل مضارع کو بھی نصب دیتے ہیں، اور حتی کے بعد بھی کیا ہے؟ فعل مضارع ان مقدر میں ہو کے نصب دے جاتا ہے۔ تو یہ داخل ہو یہ حروف تو فعل مضارع سمجھو کہ وہ منصوب حالت میں ہے، نصب اس کے اوپر آیا ہوا ہے، فتحہ یعنی زبر اس کے اوپر آیا ہوا ہے۔ تو اصل علامت نصبی میں کیا ہے؟ جس طرح اصلی علامت رفع میں ضمہ تھا، اسی طرح جب یہ عوامل ناصبہ آنے سے یہ منصوب ہو جاتا ہے، تو نصبی میں اصلی جو حالت نصب علامت آخر میں کیا ہے؟ فتحہ ہے، آخری جو اصلی علامت ہے
مثلا لن یکتبا، لن یکتبا تجوید کے لحاظ سے پڑھے تو لن یکتبا آخر میں جو با ہے، یکتبو تھا فعل مضارع، لن آنے کی وجہ سے کیا کر دیا، یا ان یکتبا پڑھو یا کئی یکتبا پڑھو، آپ کی مرضی، یہ حروف میں سے ایک داخل کر کے پڑھے تو معنی میں تبدیلی ہو جائے گی وہ اپنی جگہ پر، لیکن نصب تو سب کے سب دیں گے، تو لہٰذا یہ اصلی جو آخر میں جو فتح ہے یہ اصلی علامت نصب ہے۔ اب افعال خمسہ میں کیا ہوگا، مثلا چلو یا لن یکتبا، لن اکتبا، لن نکتبا، لن تکتبا، یہ تو ہو گیا مفردات میں اور متکلم کے دونوں صیغوں میں، تو اصلی علامت نصب تو کیا ہے، زبر آیا۔ لیکن جو افعال دوسرے بھی ہیں نا، 14 صیغے ہیں فعل مضارع کے، تو دوسرے 14 صیغوں میں جو افعال خمسہ ہے وہ ابھی جو بتا دیا تھا، یفعلان، تفعلان، یفعلون، تفعلون، تفعلین، ان 5 افعال میں حالت نصب میں جو رفع ہے وہ رفع یعنی فرعی کہلائیں گے، اصلی علامت تو فتحہ کہا۔ اب اس کے فتحے کی جگہ پر یہ جو نونات گر جاتے ہیں، علامت نون گر جاتے ہیں، تو یہ نون جب علامت عوض رفعی کہا، یہ گر جانے سے ہمیں معلوم ہوگا یہ حالت نصب میں ہے، یا حالت جزم بھی ہو، عوامل جازمہ آنے سے بھی گر جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ بعد میں بیان کروں گا۔ تو مثال اس کے دیکھو، لن یکتبو، لن تکتبانی تھا، یکتبون تھا، یکتبو کر کے نون گر گیا، مثلا تکتبانی تھا اور تکتبا کر کے لن تکتبا، ان تکتبا، کئی تکتبا، حتی تکتبا، اس طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ فرعی علامت ہے نون کا گر جانا، نون کا ثابت رہ جانا بھی فرعی علامت ہے کس کے، اصلی حرکت وہ جو کہ ضمہ ہے۔ اب فعل یہ تو ہو گیا منصوب ہونے کی صورت میں بھی فعل مضارع کیا ہوا، اس کی حالت بتا دیا، اس کی آخر میں 2 حالتیں واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اور تیسری جو ہے، تیسرا مقام پر کہا کہ فعل مضارع جزم کی کیا علامت ہے، فعل مضارع مجزوم ہو جائے، یعنی وہ فعل مضارع جس پر جزم آ جائے تو اس وقت اس میں فعل مضارع پر وہ عوامل جازمہ داخل ہوتا ہے۔ عوامل جازمہ کتنے ہیں، مثلا لم ہے، لمہ ہے، لام ناہیہ ہے، لام امر ہے، یہ جو 3-4 چیزیں ہیں یہ جزم دینے والے ہیں۔ پہلے والے جو ہم نے بتا دیا تھا وہ حروف ناصبہ کہیں گے یا عوامل جازمہ کہتے ہیں، اور ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ حروف جازمہ کا ہو یا عوامل جازمہ آپ کہیں، یہ داخل ہونے کے بعد یہ لما، لام امر، لام نہیں، یہ فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ اب یہ جزم کے بھی ایک اصلی کیا علامت ہے، ایک نقلی علامت ہے، یا اصلی علامت کا ہے یا فرعی علامت ہے کہو۔ مثلا علامت جزم کے اصلی جو علامت ہے وہ یہ حروف داخل ہونے کے بعد ساکن ہو جاتا ہے۔ مثلا لم یکتب، یکتب تھا، دیکھو ضمہ تھا رفع حالت میں، جب اس پر جازم آیا، لم آیا، حرف جازم کہتا ہے، تو یہاں پر آخر میں اس کو ساکن کر کے چھوڑوں گا، ٹھیک۔ یہ اصلی حرکت ہے آخر کو ساکن کرنا۔ اور فرعی جو حرکت کیا ہے، فرعی کا ہے یا نقلی جو عارضی عوضی جو جزم ہے، عوض جزم، یہاں پر نونات کا حذف ہو جانا ہے افعال خمسہ میں، جو ابھی افعال خمسہ گرا دیا، میں ابھی بتا دیا تھا، ان افعال میں یہی نونات گر جانا اس یہ مجزوم، فعل مضارع مجزوم ہونے کی علامت ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ معتل میں کیا ہوگا، فعل مضارع کبھی معتل ناقص، وہ بھی معتل اجوف نہیں، معتل فا نہیں، معتل اللام، معتل لام کا ہو یا ناقص کا ہو، ناقص بھی اس میں بھی ناقص واوی اور یائی، تو وہاں پر یہ علام کیا ہے، حروف جازمہ داخل ہو جائے، حروف ناصبہ داخل ہو جائے تو کیا حالات پیش آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ وہاں پر آخر سے وہ حرف ہی حذف ہو جاتا ہے۔ مثلا یدعو، دعوا تھا، دیکھو ناقص واوی ہے، لام الفعل پر واو آ گیا ہے،
تو یہ معتل اللام کا ہو یا ناقص واوی کا ہو. اب اس پر حروف جازمہ داخل کیا، مثلا لما یدعو، آخر سے واو گر گیا اور صرف یدعو تھا تو عین پر پیش لگا کر بیٹھ گیا، اور آخر سے حرف ہی حذف ہو جانا یہ کیا ہے، اس کی علامت اصلی ہے. اور ناصبہ ہو تو اسی واو کے اوپر زبر دوبارہ آ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، نصبی حالت میں اس طرح ہوتا ہے. اور معتلفہ میں جو حالت افعال خمسہ میں کیا ہو جاتا ہے، افعال خمسہ میں بھی وہی نونات گر جاتے ہیں. تو آج میں نے سمجھا تھا کہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن آگے ہم بڑھ نہیں پائے چونکہ سوالات یہاں پر 20 ہے. اور آج ہم پھر یہ فعل کے جو ہے یہاں پر علامتیں بتا دی، انشاءاللہ کل ہم بتا دیں گے، چونکہ یہ درس میں نے آپ کو کہا یہ نچوڑ ہے اس کتاب کے، لہٰذا ہمیں آہستہ سے اور اس کو ذہن میں بٹھاتے ہوئے آگے بڑھیں گے. وہ کل بیان کروں گے انشاءاللہ باقی سوالات. آج یہیں پر ہم اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. سوال نمبر 4 تک ہو گئے، 5 سے ہم چلو 5 بھی ہم آج بتا دیں گے، اور 6 سے پھر 5 کل کے لیے رکھتے ہیں. سوال نمبر 5 یہ ہے کہ اسم میں رفع اور نصب اور جر کی کیا علامتیں ہیں. یہ بھی اچھا ہو گیا، فعل کے ساتھ ساتھ اسم کی بھی ہم آج بتا کے رکھیں تاکہ ہمیں تمیز بھی پیدا ہو جائے گا، معلوم بھی ہو جائے گا. فعل کے اندر ہم نے بتا دیا رفع اور نصب اور جزم کی علامتیں کیا ہے. ابھی ہم بتانے جا رہے ہیں اسم میں، اسماء میں رفعی حالت کیا ہے، نصبی حالت کیا ہے، جری کی علامتیں کیا ہے وہ بتائیں گے. رفعی اسم میں، رفعی حالت میں اسم میں اگر اب یہاں پر دیکھو 5 کیٹیگری بن جاتا ہے، یا 5 یہاں پر کہو، یہاں پر صورت بن جاتی ہے، 5 شکل بن جاتا ہے، اس طرح سے کہو. اب اسم میں رفعی حالت میں اسم اگر مفرد ہو تو اس کے ہم رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت تینوں بتائیں گے. کبھی اسم تثنیہ ہو تو اس کے بھی ہم رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت بتائیں گے. اسی طرح اگر اسم جمع مذکر سالم ہو تو اس کے رفعی اور نصبی حالت ہم بتائیں گے. اسی طرح اگر اسم جمع مؤنث ہو، اسم کی بات ہو رہا ہے، ابھی فعل ذہن سے ہم نکال دیں تو اس وقت اس کے رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت کی علامتیں بیان کریں گے. اسی طرح اگر جمع مکسر یا جمع کیا کہے اس کو، جمع غیر سالم کہے تو اس صورت میں بھی وہاں پر کیا ہے، کیا فعل حالت رفعی ہو علامت ہوگی، حالت نصبی کی علامت ہوگی، حالت جری کی علامت ہوگی، وہ بیان کریں گے. اول ہم آتے ہیں اول کہ اسم میں اگر مفرد ہو تو مذکر ہو چاہے مؤنث ہو تو اس کے حالت رفعی میں ضمہ ظاہر ہو کے آتا ہے، حالت نصبی میں فتحہ ظاہر ہوتا ہے، اور حالت جری میں جر کے ساتھ آ جاتا ہے. حالت رفعی میں ضمہ ظاہر ہونے کی مثال مثال دے دو، جاءنی رجل اور جاءنی ہند یا جاءتنی ہند کہو مثلا. یہ حالت رفعی میں دیکھو رجل اور ہند میں یہاں پر رفعی حالت میں ہے اور ضمہ ظاہر ہے. اور نصبی حالت میں دیکھو رأیت رجلا یا کہو رأیت ہندن کہو، آخر میں دیکھو رجلن میں بھی نصب ہے اور ہندن کے آخر میں بھی دیکھو آپ نصب ہے، تو لہٰذا یہاں پر مفعول کی بنا پر نصب ہے اور یہ حالت نصبی کی علامت ہے، یہاں پر فتحہ ظاہر ہو گیا ہے. اور جری حالت کی علامت کیا ہے، مررت برجل کا ہو یا مررت بہندن کا ہو، یہاں پر با حرف جر ہے، رجلن یہاں پر آخر میں دیکھو تنوین کیا ہے، مکسور ہوا ہے اور کسرہ آیا ہے. یا ہندن مؤنث ہو تو ہندن بھی یہاں اس کے جو ہے کسرہ ظاہر ہو کے آیا ہے. تو یہ ہو گئے اگر اسم مفرد ہو تو اس پہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ضمہ اور حالت رفعی میں ضمہ ظاہر ہو کے آتا ہے، رفعی میں نصبی میں کیا ہے فتحہ ظاہر ہو کے آتا ہے، اور جری میں
جر ظاہر ہو کے آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم بڑھتے ہیں، اگر اسم تثنیہ ہو جائے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو اس صورت میں حالت رفعی کی علامت یہ ہے، حالت رفعی میں الف اور نون ثابت رہتا ہے۔ مثال جاءنی رجلانی، ٹھیک، الف اور یہاں پر نون ثابت ہے، اور رجلانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ مذکر کی مثال ہے۔ اور اس طرح ہندان مؤنث کی مثال دے دو، جاءنی ہندانی، اب ہندانی یہاں پر مؤنث سے تثنیہ ہے، اور یہاں پر الف اور نون یہاں پر ثابت ہے، یہی کیا ہے، رفیع حالت میں ہے، تثنیہ کی رفیع حالت کی علامت یہی ہے، الف اور نون کا ثابت ہو جانا۔ اور اس میں اس اسم میں مذکر ہو مؤنث ہو فرق نہیں پڑتا ہے۔ حالت نسبی میں کیا واقع ہوگا، یعنی وہ مفعول کہیں پہ واقع ہو رہا ہو، مثلا تثنیہ، اسم تثنیہ، تو اس وقت کیا ہوگا صورتحال؟ تو کہتے ہیں چاہے نسبی ہو چاہے جری ہو، دونوں حالتوں میں دونوں کی علامت یہ ہے کہ یہی نون جو تثنیہ رفیع حالت میں کیا ہے ثابت ہوتا تھا، وہ نسبی اور جری حالت میں یہی نون کیا ہے، اس سے پہلے والا نون سے پہلے یا آ جاتا ہے، اور یا سے پہلے زبر آ جاتا ہے۔ تو یہ تثنیہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اسماء میں حالت نسبی اور جری میں یہ ہوگا کہ یا ما قبل مفتوح رہے گا۔ مثال دے دو، رأیت رجلین یا رأیت ہندین، یہ حالت نسبی کی علامت ہو گئی، یا ما قبل مفتوح رہا۔ اور اسی طرح جری میں دیکھو، مررت برجلین، باہر پہ جا رہا ہے، رجلین ہی رہا، یا ما قبل زبر رہا۔ اسی طرح مررت بہندین، دیکھو یا اور ما قبل کیا رہا، زبر رہا، یہی حالت جری اور نسبی کی علامت ہے۔ یہ ہو گیا اسم مفرد ہو اور اسم تثنیہ ہو تو اس کی علامت رفعی، علامت نسبی اور جری کی حالات۔ اب ہم آتے ہیں، اگر اسم جمع مذکر سالم ہو، مثال جمع مذکر سالم کیا ہے، مسلمون، یعنی کیا ہے، ہندون مثلا، مانعون مثلا، کیا ہے، یہ سب کیا ہے، جمع مذکر سالم ہے۔ تو اس جمع مذکر سالم میں کہیں پہ فاعل واقع ہو رہا ہو، کہیں پہ مثلا مفعول واقع ہو رہا ہو، حال واقع ہو رہا ہو، تو نسبی حالت ہے، مفعول ہو تو، اور رفیع حالت میں کیا آئے گا، اور جری حالت میں کیا اس کی علامت ہوگی۔ تو علامت یہ ہے، جمع مذکر سالم حالت رفیع میں واو نون ثابت رہے گا، مثلا جاءنی مسلمون، واو اور نون اس کے علامت رفیع اصلی ہے۔ اور حالت نسبی میں جری، دونوں میں یا ما قبل مکسور رہیں گے، یعنی یا سے پہلے زیر آ جائیں گے، یہ حالت نسبی میں بھی اور جری میں بھی ایسی حالت میں پیش آ جائیں گے۔ مثال دے دو، رأیت مسلمین، مسلمین نہیں، آپ وہ تثنیہ کا تھا حالت نسبی میں، اب یہاں پر رأیت مسلمین اور مررت بمسلمین، یہ بن جائے گا جمع مذکر سالم حالت نسبی اور جری اور رفیع حالت کی علامات۔ اب ہم آتے ہیں، اگر اسم جمع مؤنث سالم ہو، مثلا مسلمات، ہندات، مسلمات، اس طرح سے ہو، تو وہاں پر حالت رفیع میں کیا ہوگا، حالت نسبی میں کیا ہوگا، حالت جری میں کیا ہوگا۔ حالت رفیع میں مسلمات، حالت نسبی اور جری میں مسلمات ہو جائے گا، اوپر والے کی الٹ۔ مثلا کیسے، حالت رفیع میں ضمہ آخر میں ظاہر ہوتا ہے، مثلا جاءتنی مسلمات، مسلمات میرے پاس آ گیا، مسلمات یعنی عورتیں، ٹھیک۔ حالت یہ فاعل کے واقع ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے مرفوع حالت میں کیا ہے، آخر میں تا، آخر میں ضمہ ظاہر ہے، تا کے اوپر ضمہ ظاہر ہے۔ حالت نسبی اور جری دونوں میں آخر میں کسرہ آ جاتا ہے، ٹھیک، آخر میں کسرہ بن جاتا ہے۔ مثلا رأیت مسلمات، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا،
کو دیکھو یہاں پر مفعول کا ماضی جا رہا ہے. مررت بمسلمات میں عورتوں کے پاس یعنی سے ذرے سے گزر گیا مثلا ان کے پاس سے. تو یہاں پر بھی مسلماتن رأیت مسلماتن دونوں میں آخر میں کسرہ آخر میں ظاہر ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں جمع مؤنث سالم کی حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری کی علامت ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اگر جمع غیر سالم یا جمع مکسر ہو مثلا تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو اس وقت وہاں پر ہوگا کیا ہوگا؟ حالت رفع میں اس کی علامت کیا ہوگی؟ حالت ضمہ. حالت نصبی میں کیا ہوگی؟ اور حالت جری میں کیا ہوگی؟ تو بہت آسان ہے. تو یہ مثل اسم مفرد جیسا ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ آخر میں ظاہر ہو کر آئے گا، حالت نصبی میں کیا ہے زبر جو ہے نا آخر میں ظاہر ہو کے آ جائے گا، یا فتحہ ظاہر ہو کے آ جائے گا بولو، یا حالت جری میں، اور حالت جری میں کسرہ آخر میں ظاہر ہو کے آ جائے گا. مثلا مثال دیا تھا کہ جاءنی زید یا ہند، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. تو یہاں پر اسی یہی حرکت اسی جمع مکسر میں ہے. مثال دے دو مثلا کتبن، مثلا کتبن کبھی، کتبن 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 کتبن، یعنی جاءنی کتبن، مثلا رأیت کتبن مررت بکتبن. مثال تو اس طرح سے ہوگا اس کے اعراب کے علامات. تو انشاءاللہ ہم 6 سے لے کر آگے کل جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. سوالوں میں سے آج ہم 5 تک ہی کمپلیٹ کر پایا. لاکھ لاکھ شکر ہے. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.